السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جو صرف ایک فقہی مسئلہ نہیں بلکہ انسانی زندگی، سماج اور عدالت تینوں کا ملا جلا مدعا ہے۔ اسلام میں طلاق کیا ہے؟ طلاق احسن کسے کہتے ہیں؟ طلاق بدعت یعنی 3 طلاق ایک ساتھ کیوں ناپسند ہیں؟ اور سپریم کورٹ میں طلاق احسن پر بحث کیوں ہو رہی ہے؟ آئیے تہ در تہ ان مسئلوں کو پوری گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یاچکا کرتا بے نظیر ہنا کو ان کے پتی یوسف نے طلاق احسن کے مادھیم سے ایک طرفہ طلاق دے دیا ہے۔ بے نظیر ہنا نے یہ بھی پرارتھنا کی ہے کہ مسلم پرسنل لا اپلیکیشن ایکٹ 1937 کی دھارا 2 جو مسلمان مردوں کو ایک طرفہ طلاق دینے کی انومتی دیتی ہے، اس کو شونیہ گھوشت کیا جائے۔ شریعت ادھینیم سبھی مسلمانوں کو اپنے نجی قانونوں کے تحت شاسن کرنے کی انومتی دیتا ہے جو ان کی اسلامی پرمپرا کے انوروپ ہیں، اس لیے یہ قانونی روپ سے طلاق کی پرتھا کی انومتی دیتا ہے۔ یاچکا کرتا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ طلاق احسن سنویدھان کے انوچھید 14، 15، 21 اور 25 کا النگھن ہے۔ جنہت یاچکا میں لنگ اور دھرم تٹستھ پرکریا اور طلاق کے آدھار پر دشا نردیش کی بھی مانگ کی گئی ہے۔ اسلام میں طلاق کو حلال تو رکھا گیا ہے، مگر یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند بتایا ہے۔ یعنی طلاق آسان راستہ نہیں بلکہ آخری راستہ ہے۔ اس سے پہلے اسلام بار بار ایک ہی بات کہتا ہے: صلح کرو، بات کرو، بزرگوں کو بیچ میں لاؤ، گھر بچانے کی پوری کوشش کرو۔ لیکن جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب شریعت نے طلاق کی اجازت دی ہے، اور پھر بھی بہت سلیقے، بہت سوچ سمجھ کر۔ فقہا نے طلاق کو 3 بڑے طریقوں میں بانٹا ہے۔ نمبر 1 طلاق احسن ہے جو سب سے افضل مانی جاتی ہے۔ نمبر 2 طلاق حسن ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ نمبر 3 طلاق بدعت یعنی 3 طلاق ایک ساتھ کہنا جو ناپسندیدہ ہے۔ طلاق احسن کو احسن یعنی سب سے بہتر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں طلاق سمے انترال میں دینی ہوتی ہے، سلیقے سے اور ٹھنڈے دماغ سے، تاکہ رشتہ ایک دم سے نہ ٹوٹے اور رشتہ باقی رہنے کی گنجائش رہے۔ چلیے اس کے طریقے کو بہت آسان بھاشا میں سمجھتے ہیں۔ طلاق احسن، اس میں شوہر ایک بار طلاق کہتا ہے، اور وہ بھی جب بیوی پاکی کی حالت میں ہو۔ اس کے بعد بیوی کو عدت گزارنی پڑتی ہے، یعنی 3 مہینے انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران پتی پتنی آپس میں رجوع کرنا چاہیں تو طلاق رد ہو جاتی ہے، اور یہ سمے گزر جائے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ دوبارہ نکاح کا راستہ پھر بھی کھلا رہتا ہے۔ طلاق حسن اور طلاق احسن دونوں کو لگ بھگ سبھی مسلم دیشوں میں قانونی ویدھتا پراپت ہے۔ دوستوں، یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں طلاق احسن اسلام کا اصلی اور سنت طریقہ ہے۔ اب آتے ہیں طلاق بدعت کی طرف، جسے عام لوگ 3 طلاق ایک ساتھ کہتے ہیں، یعنی ایک ہی سانس میں 3 بار طلاق کہہ دینا۔ علماء کی بڑی تعداد اسے ناپسند بتاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سوچنے کا وقت نہیں، واپس لوٹنے کا راستہ نہیں، اور ایک لمحے میں پورا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ مصر، سیریا، جارڈن، کویت، عراق اور ملیشیا سمیت کئی مسلم دیشوں میں تتکال 3 طلاق پر پرتبندھ لگا دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ طریقہ عام نہیں تھا، نہ ہی صحابہ اس کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ سماجی وجہوں سے اسے ایک سیاسی تدبیر کی طرح لاگو کیا گیا تھا، لیکن شرعی طور پر یہ طریقہ پسندیدہ نہیں، بلکہ بہت سے علماء اسے گناہ کے قریب بتاتے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلک کے علماء کو دیکھ لیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، زیادہ تر کا یہی مت ہے: طلاق احسن سب سے افضل، طلاق حسن سنت کے مطابق ہے، اور طلاق بدعت ناپسند اور نقصان دہ اور غلط ہے۔ یعنی سنت طریقہ ہمیشہ وہ ہے جس میں صلح کی گنجائش زیادہ ہو، ٹوٹنے کی نہیں۔ کیا 3 طلاق پر روک لگانا شریعت کے خلاف ہے؟ اس کا جواب بے حد صاف ہے۔ طلاق احسن سنت طریقہ ہے، اس پر روک لگانا ممکن ہی نہیں۔ طلاق بدعت، اس پر روک لگانا مشرع شریعت کے مطابق بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ اسلام کا ضروری حصہ نہیں، ایک غلط رواج ہے۔ اسلام کا اصلی مقصد طلاق نہیں بلکہ طلاق سے بچانا ہے۔ اگر طلاق ہو بھی جائے تو عزت، سلیقے اور انسانیت کے ساتھ۔ اس لیے طلاق احسن کو سروتم بتایا گیا، کیونکہ یہ انسان کی کمزوری کو سمجھتا ہے لیکن رشتے کو بچانا بھی نہیں بھولتا۔ آشا ہے کہ آج کی جانکاری نے آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔